اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا۔ اگرچہ خبیرا کی را کے بعد اور الف سے پہلے نون زیر نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن جب وقف کرنا ہے تو پھر اس کو خبیرا پڑھنا ہے۔ یہ نون کے نیچے زیر اس لیے لگا ہوا ہے، اصل میں یہ ہے خبیرن، اور جب اس کو ہم آگے ملا کر پڑھیں گے نا، آگے الذی، تو پھر ہم اس کو ملانے کی صورت میں چھوٹا نون بھی پڑھیں گے، پھر ہم یوں پڑھیں گے خبیرن الذی، خبیرن الذی، اور نون الف سے پہلے اس لیے لکھا ہوا نا نون، آپ لوگوں کے پاس نون ہے؟ نون الف سے پہلے اس لیے لکھا ہے، الف کے بعد نہیں لکھا۔ الف سے پہلے اس لیے لکھا ہے کہ ہم نے جو رے کے اوپر زبر پڑھنی ہے تو صرف خالص زبر پڑھنی ہے، الف نہیں پڑھنی، یعنی خبیران الذی نہیں پڑھنا، را کے آگے الف نہیں پڑھنی، بلکہ را کے اوپر زبر پڑھتے ہوئے ڈائریکٹ نون پڑھ دینی ہے، اور نون کے بعد جو الف ہے یہ نہیں پڑھنی، پھر الذی کی جو الف ہے یہ بھی نہیں پڑھنی، گویا کہ دو الفیں درمیان سے گر جائیں گی۔ پھر ایسے پڑھیں گے، جب چھوٹی نون کو اگلے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے خبیرن الذی، اب پیچھے سے پڑھیں گے تو یوں ہوگا وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اور اگر یہاں رک جائیں گے آیت پر تو پھر پڑھیں گے وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، جیسے نون یہاں لکھی ہوئی ہی نہ ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، اور اس ذات پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اسی کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ یہاں کہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اور یہ آگے کہا کہ وہ اللہ جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ انسان دنیا میں جس پر بھروسہ رکھتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک آدمی سے آپ نے دوستی لگا لی، تعلق بنا لیا، وہ افیسر ہے یا مالدار ہے، کہ جی یہ میرا کام بنا دے گا، ہو سکتا ہے جب آپ کو کام پڑے اس وقت تو فوت ہو چکا ہو، تو ساری زندگی کے تعلقات ہی دھرے رہ گئے، فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا، یا جن دنوں کام پڑ گیا ان دنوں اس کو کوئی مسئلہ بن گیا، کیونکہ انسان ہے، مسائل تو ہوتے ہیں، خود وہ کسی پریشانی میں تھا، خود کسی بیماری میں تھا، تو آپ کی مدد نہیں کر سکا، اور آپ نے تو اسی پر بھروسہ رکھا ہوا تھا۔ اس لیے کہا کہ لوگوں پر بھروسے نہ رکھو، اور حقیقت یہ کہ لوگ بھروسے رکھنے کے قابل ہی نہیں ہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آتا، اللہ انسانوں کے کام بناتا ہے۔ اس لیے بتایا کہ تم توکل کرو، بھروسہ کرو ذات پر جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں آتی، دنیا میں جس پر بھروسہ کرو گے اسے موت آئے گی۔ دوسرا وَسَبِّحْ، اور اس کی عیبوں سے، مجبوریوں سے پاکی بیان کرو، یعنی وہ اللہ ایسا ہے جو مجبوریوں سے پاک ہے، بیماریوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے۔ ہم دنیا میں جس پر بھروسہ رکھیں گے وہ بیماریوں سے پاک نہیں ہے، وہ کمزوریوں سے پاک نہیں ہے، وہ مجبوریوں سے پاک نہیں ہے۔ ہم نے اس پر بھروسہ رکھا کہ یہ مشکل وقت میں میرا کام کرا دے گا۔ مشکل وقت میں جب ہماری ضرورت پڑی تو اس نے کہا جی آج کل میں خود ہسپتال میں ہوں، تو کام ہی نہیں ہوا، یا اس نے کہہ دیا جی میں مجبور ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے یہ مجبوری ہے، یا اس نے کہا جی یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، میں کر دیتا لیکن میرے بس کا نہیں ہے۔ تو چونکہ اس میں عیب ہے، انسان میں مجبور ہونا عیب ہے، بے بس ہونا عیب ہے، بیمار ہونا عیب ہے، یہاں فرمایا سبح، اللہ مجبوریوں سے پاک ہے، بیماریوں سے پاک ہے، بے بسی سے پاک ہے، تو لہذا بھروسہ اس پر کرو جس کو نہ موت آتی ہے اور نہ جس کو کوئی مجبوری اور بیماری پیش آتی ہے۔ تو جن انسانوں نے اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف موڑا اور اللہ سے امیدیں لگائیں تو ان کے کام اللہ نے بنائے، اور جو انسان کسی دوسرے پر امید لگا لیتا ہے کہ میرا کام یہاں سے بنے گا، اللہ اس انسان کو اسی کی طرف سپرد کر دیتا ہے، پھر اسی کے ہاتھوں اللہ اس کو پریشان کرتا ہے، کیونکہ اس کی نظر اور نگاہ جو اس پر تھی۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، جو آدمی میرے غیر سے امید باندھتا ہے لَأَقْطَعَنَّ مَن يَأْمُلُ غَيْرِي،
جو مجھے چھوڑ کر کسی اور پر بھروسے رکھتا ہے، مجھے چھوڑ کر کسی اور پر امیدیں لگاتا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم میں اس کی امیدیں توڑ کے رکھ دوں گا، اور وہ میرے علاوہ کسی اور کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے حالانکہ ان کے دروازے بند ہیں، وبابی مفتوحن، اور میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تم لوگوں کے دروازے جا کر کھٹکھٹاتے ہو، ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں، میرا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے جو دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا؟ تو یہ دنیا کا بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے کہ انسان کسی کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے مسائل حل کرے گا، میرے کام اس سے بنیں گے، اس سے میرا تعلق بنا رہا تو میری پریشانیاں دور ہوں گی۔ یہ نرا اور چٹا جھوٹ ہے، بالکل دھوکہ ہی ہے۔ انسان دوستوں سے، تعلق والوں سے پیار محبت رکھے، ملنا جلنا رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دل کی سوئی صرف اللہ پر ہو، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، وزیر اعظموں سے بھی نہیں ہوتا، بادشاہوں سے بھی نہیں ہوتا، صدروں سے بھی نہیں ہوتا، باقی چھوٹے موٹے ایس ایچ او ڈی پی او ان سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کے کرنے سے ہوتا ہے، مسائل اللہ حل کرتا ہے۔ دنیا کے اسباب ہیں، ان کا ہم انکار نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے اب سفارش کے لیے کسی کو جا کر نہ کہیں، آپ کہیں، دنیا ہے، آپ کہیں جی مجھے فلاں جگہ پریشانی، آپ میرا کوئی تعاون کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کہنے کے بعد یہ دل میں رکھیں کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بس یہ بڑا آدمی تو کام ہو جائے گا، نہیں، سبب ہے، میں نے اختیار کیا ہے، جیسے دوائی کھانا سبب ہے، ہم کھاتے ہیں، شفا اللہ دیتا ہے۔ کسی سے سفارش کروانا بھی گناہ نہیں ہے، سفارش کروا لیں، لیکن دل میں یہ ہو کہ کام اللہ بنے گا، لوگوں سے نہیں بنے گے۔ لہذا جب دل میں انسان اللہ کے اوپر سوئی ڈال دیتا ہے، پھر اللہ خود اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اور جس کا اللہ ہاتھ پکڑتا ہے تو پھر وہ گرتا نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا فرشتہ اور ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا تھا، حالانکہ فرشتہ آیا تھا تو فرشتہ تھا، وہ انسان نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ میری کوئی ضرورت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے بھی اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا ہے تو میں کہہ دوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اما الیک فلا، ضرورت تو مجھے آج ضرور ہے کہ مجھے وہ آگ میں ڈالنے لگے ہیں کہ مجھے نہ ڈالیں، لیکن فلا، تیری ضرورت نہیں ہے، مجھے کس کی ضرورت ہے کہ حسبی ربی، مجھے میرا رب کافی ہے، میں اسے ہی پکاروں گا۔ تو پھر اللہ کو پکارتے رہے، حسبی ربی حسبی ربی، میرا رب مجھے کافی ہے، آخر انہوں نے ڈال دیا آگ میں۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دل کی سوئی بھی اور زہری سوئی بھی، زبان کے الفاظ بھی سیدھے اللہ پہ ڈال دیے تھے، دنیا میں کسی اور کی طرف نظر نہیں اٹھائی، حتیٰ کہ جبریل علیہ آئے ہوئے فرشتے کے اوپر بھی اپنی نظر نہیں اٹھائی، تو اللہ نے جب مدد کی، ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا تو درمیان سے فرشتے کو نکال کر سیدھا آگ کو کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، فرشتے کو نہیں کہا کہ جا اس آگ کو ٹھنڈا کر کے آ، حالانکہ اللہ کا دستور یہی ہے کہ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں کیا، سیدھا کہا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، آگ میرا خلیل آیا ہے جو تیری ضرورت نہ ہو کہ تو اس کو جلانے پائے۔ یہ ہم جیسوں کو سبق دیا، جو لوگ اللہ سے ڈائریکٹ جڑ جاتے ہیں اللہ ان کے مسائل ایسے ہی حل فرماتا ہے۔ تو میں سفارشوں کا منکر نہیں ہوں، اسباب کا منکر نہیں ہوں، ان چیزوں کو اختیار کرنے سے بھی نہیں روکتا، لیکن اس کا ضرور منکر ہوں کہ دل کی سوئی انہی پر اٹک جائے، یا لوگوں سے تعلقات ہی اس بنیاد پر بنائے جائیں کہ میرے کام بنیں گے اس سے، لوگوں کو کھانے کھلائے جائیں، سفارشیں، ان کو رشوتیں دی جائیں، ہدیے دیے جائیں، اس بنیاد پر کہ اس بڑے افیسر سے تعلق بن جائے گا تو ہمارے کام آئے گا۔ یہ دھوکہ ہے میرے بھائی۔ ویسے کسی مسلمان بھائی سے آپ کا تعلق بن جائے اور کسی موقع پر آپ اس کو کہہ دیں، کوئی برا بھی نہیں ہے، لیکن زندگی کی صلاحیتیں ہی اسی پر لگانا کہ بس اس سے تعلق بنا لو، ہمارے کام اسی سے بنیں گے، یہ غلط ہے۔ نہیں، ہمارے کام اللہ ہی بنائے گا، ہم اسے ہی پکاریں گے، جب اس کو پکاریں گے تو پھر ہماری وہ مدد بھی کرے گا۔ تو میرے عزیزوں، کم از کم میرے اور آپ کے دل کی سوئی تو سیدھی رہے، وہ تو اللہ پر رہے کہ مسائل وہی حل کرتا ہے، بیماریاں وہی بھیجتا ہے اور ٹالتا بھی وہی ہے، خوشیاں بھی وہی بھیجتا ہے، گھر کے مسائل بھی وہی حل کرتا ہے۔ جس کو مسلح ہاتھ میں آ گیا نا، اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں مسلح آ گیا اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، آپ کو جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی وہ مسلح اٹھا لیتے تھے، آپ اللہ کو پکارتے تھے، پھر اللہ مسئلے بھی ویسے حل کرتا تھا جیسے پھر تاریخ میں اور سیرت میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے چونکہ دماغ دل اس طرف آتے نہیں ہیں، جتنی دیر نفل پڑھنے میں لگتی ہے اس سے زیادہ دیر تو لوگوں کی ٹیسیاں کرنے میں لگتی ہے، جتنا وقت اس میں لگتا ہے اس پہ تو مال بھی کوئی نہیں لگتا، اس سے زیادہ مال لگ جاتا ہے لوگوں کی ٹیسیاں کرنے میں۔ انسان کی خودداری بھی مجروح ہوتی ہے کہ انسان کسی کے پیچھے اس لیے مارا پھرے
تاکہ یار اس سے میرا کوئی تعلق بنے، میرے یہ کام بنائے گا۔ بری بات ہے، ویسے کسی سے تعلق بنا ہوا ہے موقع پر کہہ دینا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، برا نہیں ہے، لیکن دماغ میں یہی ہر وقت گھومتا ہے کہ بس ہم اپنے کام بنوانے کے لیے فلاں سے تعلق بنائیں، فلاں سے تعلق بنائیں، یہ برا ہے۔ کوئی پریشانی آئی ہے تو مصلح اٹھا لیں، اور اس وقت جن لوگوں سے سر دست تعلق ہے تو کسی کو کہنا ہے تو کہہ بھی لیں، لیکن مصلح اٹھا لیں، بس پھر اللہ کام کرے گا، پھر اللہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ ایسی دستگیری کرے گا کہ اللہ پھر گرنے نہیں دے گا۔ اللہ میں اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنی محبت بھی نصیب فرمائے، اور اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے والا بنائے، یہ بڑی اونچی چیز ہے۔ بادشاہ وقت کے خلاف مولا جیون نے کہہ دیا تھا، ہماری ایک مدرسے کی کتاب ہے نور الانوار، اس کے مصنف ہیں وہ، تو انہوں نے بھرے مجمع میں جمعے والے دن کہہ دیا، مولانا مولا جیون رحمۃ اللہ، ہندوستان کا واقعہ ہے، انہوں نے بھرے مجمع میں کہہ دیا بادشاہ آیا ہوا تھا کہ ریشم پہننا حرام ہے، اور بادشاہ نے ریشم پہنا ہوا تھا۔ ہمارا موجودہ ریشم اور چیز ہے، وہ ریشم اور ہوتا تھا۔ تو بادشاہ کو آگ لگ گئی کہ بھرے مجمع میں میری بےزتی ہو گئی، اس نے کہا کہ ریشم حرام ہے، حالانکہ میں نے پہنا ہوا تھا، اس کو خیال کرنا چاہیے تھا۔ تو بادشاہ گھر گیا اور اس نے وہاں آرڈر جاری کر دیا کہ جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ، اور ان کا بیٹا اور مولا جیون کا شاگرد تھا، وہ بھاگا آیا کہ حضرت ابا جی نے تو بندے بھی بھیجنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے، اور آپ ایسا کریں کہ کچھ انتظام کریں۔ انہوں نے کہا جاؤ بیٹا لاؤ میرا ہتھیار۔ تو وہ شاگرد بھی سمجھتا تھا کہ ہمارے استاد کا ہتھیار کیا ہے، وہ گیا المصلی اور لوٹا لے آیا اور بھاگا واپس باپ کی طرف ننگے پاؤں کہ ابا جی مصلی پہ نہ چڑھنے دینا، اگر وہ چڑھ گیا اور اس کے ہاتھ اٹھ گئے پھر حکومت کی خیر منانا اپنی۔ تو وہ بادشاہ ننگے پاؤں بھاگ کر آیا، بادشاہ ننگے پاؤں بھاگ کر آیا کہ حضرت بس میں فیصلہ واپس لیتا ہوں، ہاتھ نہ اٹھانا اللہ کے آگے۔ مجھ سے کون سی طاقت تھی کہ بادشاہوں کو ننگے پاؤں بھگوا کر قدموں میں گرا دیا؟ اس لیے کہ ان کے اللہ سے تعلق جڑے ہوئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اگر اس کے ہاتھ اٹھ گئے تو نظام حرکت میں آ جائے گا۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ریمنڈ والے، میرے استاد بھی ہیں، ایک دفعہ ان کو خط آیا حکومت کی طرف سے کہ آپ کے مدرسے میں غیر ملکی لڑکے پڑھتے ہیں، آپ ان لڑکوں کو یہاں سے بھیج دیں یا ان کے کاغذی کارروائی پوری کریں۔ تو انہوں نے وہ کاغذی کارروائی جو بھی تھی وہ پوری کرا دی۔ کچھ عرصے بعد پھر خط آ گیا، تو وہ سمجھے کہ اب یہ خط جو آیا ہے یہ شاید ہمیں پریشان کرنے کے لیے آیا ہے، جس نے بھی بھیجا ہے، جس محکمے کی طرف سے آیا ہے۔ تو انہوں نے اس خط کے الٹی سائڈ پر صرف ایک جملہ لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ فقیر رات کو رو دے گا تو اپنی حکومت سے ہاتھ دھو دے گا، اور خط واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد تیسرا خط نہیں آیا۔ یہ جملہ اگر ہم جیسا کوئی لکھ دینا وہ کہے گا اچھا تو رو لے، اس کو پتہ ہے اس کے پلے کیا ہے، لیکن مولوی جو اللہ کے سامنے رونے والا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھانے والا ہوتا ہے، اس کے بول میں بھی قوت ہوتی ہے، اس کے بول میں بھی اثر ہوتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ نہیں بول رہا، پیچھے رب بول رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، میں اور آپ ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، جب رب ہمارے ساتھ ہے تو سب ہمارے ساتھ ہیں، جس کا رب اس کا سب، جس کا رب نہیں اس کا کچھ نہیں، وہ بالکل خالی دامن ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے آگے ہاتھ اٹھانے والا بنائے، اپنے آگے اللہ تعالی ہمیں پکارنے والا بنائے، پھر دنیا کی بھی عزتیں دیکھیں گے، آخرت کی بھی عزتیں دیکھیں گے۔ دل میرے عزیز بھائیو غیر سے خالی کر لیں، کوئی کچھ نہیں ہے، محبت عزت احترام سب کی کریں گے ہم، لیکن دل میں یہ کہ کوئی کچھ نہیں ہے، بس ایک اللہ سب کچھ ہے، ہمارے پاس مصلی ہے، ہم اسی کو پکاریں گے، انشاءاللہ وہ ہمارے مسئلے حل کرے گا۔ آگے فرمایا کون سا اللہ جس پر تم نے بھروسہ کرنا ہے، کہ الذی خلق السماوات والارض، جس اللہ کے آگے تم نے ہاتھ اٹھانے ہیں، جس کو پکارنا ہے، جس پر بھروسے رکھنے ہیں، جس پر دل کی سوئی پھیرنی ہے، وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ وما بینہما فی ستۃ ایام، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کو اس نے 6 دن میں پیدا کر دیا۔ ثم استوى علی العرش، زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ استوا کا لفظی معنی ہوتا ہے بیٹھ جانا، لیکن اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے، جیسے انسان بیٹھتا ہے، میں بیٹھا ہوں، اللہ ایسے نہیں بیٹھتا، تو لہذا پھر اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ ان میں سے ہے جن کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ کچھ چیزیں قرآن میں متشابہات ہیں، یعنی جن کے معانی اللہ نے نہیں بتائے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اس معنی کی کھود کریز بھی نہ کرنا،
بس مجھ رب کی جو مراد ہے اسی کو سچا جاننا۔ یہ امتحان کی جگہ، اس کو متشابہات کہتے ہیں۔ لہذا استوا علی العرش کا یہ مطلب نہیں کرنا کہ اللہ عرش کے اوپر جا کر ایسے بیٹھ گیا جیسے ہم جا کر تخت پر بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ کرنا ہے کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا۔ استوا ایک لفظ ہے، اس سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے؟ اللہ کی شان کے جو بھی لائق ہے بس وہی ٹھیک ہے، وہی حق ہے، ہم اسی پر ایمان لیں۔ یہ اس موقع کی صحیح جگہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا اختلاف نہیں ہے، شاید اہل حدیث حضرات کچھ اور کہتے ہوں، لیکن ہم بریلوی دیوبندی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ثم استوا علی العرش، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا۔ استوا کیا چیز ہے؟ وہ اس کی شان کے جیسے لائق ہے، جو اس کی مراد ہے، ہم اس کو حق اور سچ جانتے ہیں، بس ویسے اس نے فرمایا۔ باقی زیادہ ہم باریکی میں نہیں پڑھتے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں خود فرمایا ہے کہ اس طرح کی باریکیوں میں تم نے نہیں پڑھنا۔ تو آگے پھر الرحمن، پھر فرمایا اللہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ فاسأل بہ خبیرا، فاسأل پڑھنا اس کو، فاسأل بہ خبیرا، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ اللہ رحمان ہے، اس کی شان کسی عالم سے پوچھو کہ وہ رحمان کیا ہے، علم والوں سے پوچھو کہ رب کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تذکرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ یہ آیت پڑھنے سے سجدہ تلاوت میرے اوپر بھی واجب ہو گیا ہے اور آپ حضرات کے اوپر بھی واجب ہو گیا ہے۔ جس نے بھی سنا ہے وہ سب پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ایک سجدہ کر لینا ہے، عام سجدے کی طرح سجدہ کرنا ہوتا ہے، بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر بیٹھ کر کرنا ہے تو جیسے میں بیٹھا ہوں تو بیٹھے بیٹھے یہاں سیدھا اللہ اکبر کہہ کے چلے جانا ہے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، بس ختم ہوگی۔ نہ شروع میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنی ہے سجدہ کرنے سے پہلے، اور نہ سجدے سے اٹھ کر پھر سلام پھیرنا ہے، یہ نہیں ہے۔ کھڑے ہوں گے تو بھی ایسا ہے، کھڑی حالت میں، اور کھڑے ہو کر کوئی کر رہا ہے سجدہ تو بھی ایسے ہی ہوگا۔ کھڑے ہونے سے پہلے کہ نا اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں جانا، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ایسے میں کھڑا ہوں اور میں نے سجدہ تلاوت کرنا ہے، یہیں کھڑے سجدے میں چلا جاؤں گا، اللہ اکبر، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اٹھ کر اللہ اکبر، ایک ہی سجدہ، بس ختم ہو گیا، اب سلام بھی نہیں پھر۔ یہ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ ہے، ایک ہی سجدہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے تکبیر نہیں ہوتی اور آخر میں سلام نہیں ہوتا، اور یہ سجدہ واجب ہوتا ہے۔ قرآن میں 14 سجدے ہیں مختلف جگہوں پر، قرآن میں مختلف جگہوں پر 14 سجدے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں، ایک جگہ یہ بھی ہے۔ فرمایا بڑی شان والی ہے وہ ذات، بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے آسمان میں برج بنائے۔ برج کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ستارے بھی ہو سکتا ہے، اور علم فلکیات والوں کے برج بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ابھی تک ایجاد نہ ہوئی ہو، اور اس میں آسمان میں ایک روشن چراغ بنایا اور اس کے علاوہ نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہ اللہ وہ ہے جس، پوری آیت پڑھ لو جی، اچھا چھوٹ گئی، تبارک الذی، اچھا ترجمہ بھی میں نے پچھلی کا کر دیا، ہاں ٹھیک۔ جس آیت کا سجدے والی آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا جسے بھی تم کہہ دو ہم اسے سجدہ کر لیا کریں؟ اور اس بات سے وہ اور زیادہ بدکنے لگتے ہیں۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کیفیت کہتے تھے کہ اللہ جو رحمان ہے اس کو سجدہ کرو، تو وہ کہتے تھے یہ تھوڑی ہے کہ آپ جس کو کہیں گے ہم اس کو سجدہ کرنے لگ جائیں گے، نعوذ باللہ، پھر بھاگتے تھے، بدکتے تھے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ کافر اللہ کو اللہ کہنے کے لیے تو تیار تھے، رحمان نہیں مانتے تھے، ان کو لفظ رحمان سے ضد تھی، اس لیے کہ رحمان کا لفظ عربوں میں پہلے رائج نہیں تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ لے کر آئے، تو ان کو اس سے چڑ ہوتی تھی کہ نبی کا لایا لفظ ہم کیوں بولیں۔
आगे तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा, इसका तर्जुमा मैंने कर दिया। व हुवल्लज़ी जअलल लैला वन्नहार खिलफ़तन लिमन अरादा अन यज़्ज़क्कर औ अरादा शुकूरा, और अल्लाह वो है जिसने रात और दिन को बनाया, ऐसा बनाया कि एक दूसरे के पीछे चले आते हैं, मगर ये सारी बातें उस शख्स के लिए मुफीद हैं जो नसीहत हासिल करने का इरादा रखता हो या शुक्र बजा लाना चाहता हो। यानी इन बातों से फ़ायदा उसको होगा अल्लाह की तौहीद से जिसकी नीयत भी हो कोई फ़ायदा हासिल करने की और अल्लाह का शुक्रगुज़ार भी हो। इसमें यह पैगाम मिला हमारे लिए कि कुरान से भी फ़ायदा उसको होगा जिसकी नीयत होगी अमल के लिए बैठने की, कि मैं दर्स में आता हूँ या मैं दर्स बयान करता हूँ, मैं अमल करूँगा बयान करके या मैं अमल करूँगा सुनकर, फिर तो मेरे भाइयों हमें तौफीक होगी। और अगर मेरी नीयत ही बस ऐसी हुई कि चलो जाऊँ रोज़ाना का दर्स दे के आ जाऊँ, और आप में से भी किसी की नीयत होगी चलो बस चलो वैसे ही चलते हैं, सवाब तो फिर मिल जाएगा दोनों को, मुझे भी आपको भी, लेकिन अमल की तौफीक नहीं होगी। अमल की तौफीक उसकी होगी जिसकी नीयत भी हो अमल की। और आगे नेक बंदों की सिफ़ात हैं, ये यहाँ चल रही हैं और बहुत अहम मज़मून है ये। कल इंशाअल्लाह इसको कोशिश करेंगे तफसील से बयान करने की। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आज क़ज़ाए उम्री का तरीक़ा बयान कर देता हूँ। हमारे ऊपर जो नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, इन नमाज़ों की फ़र्ज़ियत का क़यामत में सबसे पहले सवाल होगा। सबसे पहला सवाल फ़र्ज़ियत नमाज का होगा। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, क़यामत में सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब किताब होगा वो नमाज है। फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमली, अगर नमाज़ें ठीक निकलें तो बाकी भी सारे अमल ठीक निकलेंगे, अगर नमाज़ें ख़राब निकलीं तो बाकी अमल भी ख़राब। यानी नमाज़ें पूरी नहीं है बाकी नेकियां लेकर आए फिर भी जहन्नम में जाएगा, फिर भी जहन्नम में जाएगा। तो नमाज का एहतमाम करना बुनियादी शय है। हमें गलती ये लगती है, हम ये समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो एक मुद्दत हुई मैं तो कोई नमाज ही नहीं छोड़ता। ये काफ़ी नहीं है। क़यामत वाले दिन जो हिसाब होगा वो ये होगा कि जिस दिन बालिग़ हुए थे उस दिन से लेकर मरने के दिन तक क्या सारी नमाज़ें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी, क्योंकि बालिग़ होने से नमाज़ें फ़र्ज़ हो गई थी, अब ये सारी फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करनी हैं। अगर हमने बालिग़ होने से लेकर 5 साल आगे तक नमाज़ें नहीं पढ़ी, उसके बाद 40 साल हम नमाज़ें पढ़ते रहे, 40 साल के हम नमाजी ज़रूर हैं लेकिन 5 साल के बेनमाजी भी हैं अल्लाह की बारगाह में। तो जब बेनमाजी खड़े होंगे हम भी खड़े होंगे, क्योंकि मैं भी बेनमाजी हूँ, इसलिए कि मेरे ऊपर अगर 1000 नमाज़ें ज़िम्मे थीं तो मैं 800 पढ़ कर गया हूँ 2 नमाज़ों के हिसाब से, तो मैं भी बेनमाजी हूँ। जो अज़ाब बेनमाजियों को होगा वो फिर हमें भी होगा। इसलिए फ़र्ज़ नमाज है। एक तो अभी से नियत करें अगर नमाज में सुस्ती है तो आइंदा नहीं करूँगा, और दूसरा बालिग़ होने से लेकर अब तक जितनी नमाज़ें छूटी हैं वो सारी नमाज़ें अदा करूँगा। उन नमाज़ों के अदा करने का तरीका क्या है? बिल्कुल आसान है। अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, रहमान है, करीम है, बड़े फ़ज़ल वाला है। अल्लाह ने आसानी फरमाई है। जो नमाज़ें हमारी छूट गई हैं और अब हमने उनकी अदायगी करनी है, उनमें सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ने हैं बस। फ़जर की 4 रकातें हैं, सिर्फ़ 2 फ़र्ज़ अदा करने हैं। ज़ोहर की 12 रकातें हैं, सिर्फ़ 4 फ़र्ज़ अदा करने हैं। असर की 8 रकातें हैं, सिर्फ़ 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं। मगरिब की 7 रकातें हैं, सिर्फ़ 3 फ़र्ज़। इशा की 17 रकातें हैं, सिर्फ़ 7 रकातें, 4 फ़र्ज़ और 3 वित्र, बस सिर्फ़ ये कज़ा करने हैं। जो नमाज सफ़र में छूटी थी घर में पढ़ रहे हैं तो वो सफ़र वाली कज़ा करनी होगी। जो घर में छूटी थी वो भला घर में कज़ा करें या सफ़र में कज़ा करें, वो घर वाली कज़ा करनी होगी। एक तो ये मसला हो गया। दूसरा, हम अंदाज़ा लगाएं कि कब बालिग़ हुआ और कब नमाज़ें पढ़ना शुरू की। मसलन एक आदमी देखता है कि मैं सन 2010 में बालिग़ हुआ और सन 2015 में नमाज़ें पढ़ना शुरू की, 6 साल हो गए मसलन नमाज़ें पढ़ते हुए। अब ये आदमी देखे कि जो 2010 में बालिग़ हुआ और 15 तक नमाज़ें नहीं पढ़ी, ये 5 साल की नमाज़ें हैं, तो इन 5 साल की नमाज़ों को वो क़ज़ा करे। हर साल में 365 दिन होते हैं, तो गोया कि सन 2011 में
365 دن تھے، تو 365 دن تھے تو فجر کی نمازیں بھی 365، ظہر کی بھی 365، عشاء تک 365 بنے گی۔ تو ایک کاغذ قلم لے لے، اس پہ لکھ لے سن 2011، کیونکہ 2010 میں بالغ ہوا ہے، 2015 میں نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں مثلا، اوپر لکھے سن 2011، نیچے لکھے فجر، اور فجر کے آگے لکھے کہ 365 تو کل نمازیں میں نے کتنی پڑھی ہوں گی۔ اب یاد تو نہیں ہوگا، آدمی تو ایسے اندازے لگائے کہ 2011 میں میں کالج پڑھتا تھا، یا دکان پہ کام کرتا تھا، یا میں کیا کرتا تھا، اس وقت میری نمازوں کی کیا حالت تھی، موٹا موٹا اندازہ لگائے۔ یہ سوچے مثلا اس وقت میں کالج پڑھتا تھا اور ان دنوں نمازوں کی سستی ہوتی تھی، فجر تو بالکل ہی نہیں پڑھتا تھا، تو وہ لکھ دے فجر کی میری 365 قضا۔ آگے ظہر کی نماز ہم کالج پڑھنے جاتے تھے، وہاں چھٹی ہوتی تھی تو اس میں نمازیں میں پڑھ لیا کرتا تھا، تو دل کہے کم از کم پورے سال میں 2-3 مہینے تو ضروری پڑھی ہوں گی۔ جھکتا تولے یہ ہے کہ کم از کم 2 مہینے تو ضرور پڑھی ہیں، تو 2 مہینے کی 60 نمازیں ہو گئیں، تو 365 میں سے 60 نمازیں نکال دے، اور پیچھے 305 بچ گئیں، تو ظہر کے آگے لکھے 305 کہ ظہر کی میری 305 نمازیں قضا ہیں۔ ایسے عصر کا حساب لگائے، مغرب کا لگائے، عشاء کا لگائے، پھر اگلے صفحے پر آ جائے سن 2012 لکھے، اس کے نیچے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء لکھے، ان کے بھی ایسے اندازے لگائے، پھر سن 2013، 14، 15 ان کے اندازے لگا کے لکھ لے، ہوگا جھکتا تولنا ہی، صحیح تو یاد ہو ہی نہیں سکتا، بس اس کا دل مانے کہ جتنی میں نے قضا نمازیں لکھی ہیں نا، اس سے زیادہ قضا نہیں ہوگی، کم ہی ہوں گی، پھر ان نمازوں کو پڑھنا شروع کر دے۔ اور پڑھنے میں بھی آسانی ہے کہ اس طرح نہ پڑھے جیسے ہم پڑھتے ہیں آج کل جو نماز پڑھتے ہیں وہ قدر لمبی ہوتی ہے، قضا نمازیں چونکہ بہت زیادہ پڑھنی ہوتی ہیں تو ان کو مختصر بھی کر سکتا ہے۔ ایک تو سہولت یہ ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے غیر موقدہ سنتے نہ پڑھے، جیسے عصر کی، عشاء کی ہیں، اور وہ نفلیں نہ پڑھے، ان کی جگہ پر وہ قضا نماز پڑھتا رہے، کیونکہ غیر موقدہ سنتے اور نفلوں کا آخرت میں حساب کتاب نہیں ہوگا، اور قضا نماز کا تو حساب ہوگا، تو لہٰذا وہ یہ کرے کہ قضا نمازوں کو اہتمام سے پڑھنا شروع کرے۔ ظہر کے 4 فرض ہیں مثلا، میں آسانی بتا رہا ہوں ایک اور کہ ان کو پڑھنے میں بھی سہولت ہے، ایسے نہ پڑھے جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ ہم ظہر کے 4 فرض کیسے پڑھتے ہیں؟ پہلی رکعت میں سبحانک اللہ، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت، رکوع میں 3 تسبیح، پھر آگے رکوع سے کھڑا ہونا، پھر سجدے میں 3 تسبیح، پھر دوسرے سجدے میں 3 تسبیح، پھر دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ، سورت، رکوع، سجدہ، التحیات، پھر کھڑا ہو جانا، پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ، چوتھی میں سورہ فاتحہ، اور آخری رکعت میں یوم یقوم الحساب تک پڑھنا۔ یہ ہماری نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، لیکن قضا نماز میں بہت ساری اس میں ریلیکسیشن ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے 4 رکعتیں ہیں، تو پہلی رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے، مثلا ظہر کے 4 فرض قضا کر رہے ہیں، اور آپ نے لکھا ہوا کہ میں نے 1000 ظہر کی نمازیں پڑھنی ہیں، تو ظہر کے 4 فرض جب آپ پڑھنے لگیں گے تو آپ شروع میں جو سبحانک اللہ ہے وہ چھوڑ دیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ یہاں سے شروع کریں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت کو چھوٹی سی پڑھ لیں، ویسے ہی آپ سارے چھوٹی پڑھتے ہوں گے، کولو والا رٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ، یا انا اعطیناک کل کوثر، تو جو آپ پڑھتے ہیں وہی پڑھ لیں بس، سورہ فاتحہ، سورت، اور اس کے آگے رکوع میں ایک دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، لیکن وہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ رکوع کے اندر ہی پڑھنی ہے، یہ نہ کوئی جاتے آتے میں پوری ہو جائے کہانی، پھر رکوع نہیں ہوگا، یعنی آپ رکوع میں پہنچ جائیں، پھر سبحان ربی العظیم پڑھنا شروع کریں، ربی العظیم کی میم پڑھ لیں، پھر رکوع سے اٹھنا شروع کریں۔ اگر آپ نے آنے جانے میں پورا کر دیا نا تو پھر نماز نہیں ہوگی، یہ پھر ایک علیحدہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تو آپ پورا سبحان ربی العظیم، چونکہ ایک ہی دفعہ تو پڑھنا ہے، 3 دفعہ پڑھنے میں وہ کسی نے کہا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک سبحان ربی العظیم جاتے ہوئے، ایک وہاں ٹھہر کر، ایک آتے ہوئے، اور رکوع میں کم از کم 1 دفعہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ تو شکر ہے اللہ کا کہ اس نے 3 دفعہ کا حکم دیا، ایک تو رکوع میں ہو ہی جاتی ہے نا کہ نماز ہو جاتی ہے، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ادھر پڑھنی یہ ایک ہے، اگر ایک بھی آنے جانے میں لگ گئی تو اس آونے جاؤنی سے نماز نہیں ہوگی، پھر آونے جاؤنے ہوگی، بس وہ آتے جاتے رہو، تو ایک وہیں پڑھنی ہے رکوع کے اندر پہنچ کر، پھر کھڑا ہو جانا ہے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، سجدے میں جائیں گے تو ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں، لیکن وہی والا جو میں نے بتایا ہے، سر ماتھا ٹک جائے پڑھنا شروع کرنا ہے، پڑھ لیں تو پھر سر ماتھا اٹھانا شروع کرنا ہے، دوسرے سجدے میں بھی ایسے، دوسرے رکعت میں پھر سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی چھوٹی سی سورت، پھر رکوع میں 1 دفعہ تسبیح، سجدے میں 1 دفعہ تسبیح، التحیات عبد و رسول تک، پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت میں صرف 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، سبحان اللہ آرام سے، پھر سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، پھر رکوع میں چلیں گے، یہاں بھی وہ مہربانی کرنا
وہ 3 دفعہ سبحان اللہ ایک سبحان اللہ کے برابر نہ بنے۔ یہاں بھی وہ جو گنجائش نکل رہی ہے وہ اسی حد تک ہے، اس سے آگے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ 3 دفعہ سبحان اللہ آرام سے ادا ہونا چاہیے۔ مثلا یہ ایسے کھڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب رکوع میں جائے، یہ نہ کہ کھڑا ہو سبحان اللہ اتنے میں رکوع میں بھی پہنچ چکا ہے، یہ پھر نماز نہیں ہوئی، تو پھر ان کی بھی قضائیں پڑھنا۔ تو اس لیے پھر آسان یہ ہے کہ اس کا اہتمام سے 3 دفعہ پڑھ لیں، پھر رکوع میں 1 دفعہ تسبیح، پھر سجدے میں بھی 1 دفعہ، چوتھی رکعت میں بھی 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں۔ پھر آخر میں جب اتحیات میں بیٹھیں گے عبدو و رسولو تک پڑھنے کے بعد درود کے 1-2 لفظ پڑھ لیں، مثلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بس، اور آخر میں رب اغفر لی بس، سلام پھیر دیں، آپ کی 4 رکعتیں ہو گئیں۔ اور وطر کے اندر یہ گنجائش ہے کہ جب دعائے قنوت پڑھنے لگیں تو اس کی جگہ پر آپ 3 دفعہ پڑھ لیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، تو بھی ٹھیک ہے، دعائے قنوت نہ بھی پڑھیں، تو یہ آپ کو تھوڑے وقت میں زیادہ نمازیں پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ اور جو ہوتی جائے وہ قضا لکھتے جائیں کہ میری اتنی ادا ہوگی اتنی ادا ہو گئی۔ گھر میں جو فرد ہے آپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ، آپ باپ ہیں تو کسی بیٹے کو، شوہر ہیں تو بیوی کو، جو زیادہ آپ کے ساتھ رہنے والے اس کو بتا کر رکھیں کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو یہ میری کاپی ہے، اس پہ میں قضا نمازوں کا حساب لکھ رہا ہوں، ٹوٹل بھی لکھی ہوئی ہیں، جو میں ادا کر رہا ہوں وہ بھی لکھ رہا ہوں، جو میری بچ جائیں ان کا فدیہ دے دینا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو وہ 2-3 پڑھ کے چھوڑ دے کہ جی میرا مرنے کے بعد فدیہ دے دینا، اس سے نہیں ادا ہوں گی۔ وہ یہ کہ آدمی پڑھتا رہے، محنت کرتا رہے، لگا رہے، پھر اچانک موت آ گئی نہیں پڑھ سکا تو انشاءاللہ فدیہ سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔